ہمارے معاشرے میں لوگ اس ماہ مبارک کے اندر کوئی اچھا کام شروع نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، کسی کاروباری سفر پر نہیں جاتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اگر کوئی سفر کرے گا تو ساری زندگی سفر ہی کرتا رہے گا، اگر کوئی اس میں شادی کرے گا تو فرصت پہلے گی، وہ کامیاب نہ رہے گی۔ اس طریقے کے لوگ برے برے خیالات، جو کام اس میں شروع کیا جائے گا وہ کام کامیاب نہیں رہے گا، اس میں برکت نہ ہوگی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا تو آیا۔ کائنات کے اندر جب تک اللہ نہیں چاہتا تب تک کوئی چیز آ نہیں سکتی، اور جب تک خدا نہ چاہے تب تک کوئی چیز جا نہیں سکتی۔ ہمارے ایمان کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ جب تک خدا نہ چاہے ساری کائنات مل کے بھی وہ کام کر نہیں سکتی جسے خدا نہ کرنا چاہے، اور جو اللہ کرنا چاہے ساری کائنات مل کے بھی اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ کسی کو رزق دینا چاہے تو ساری کائنات مل کے بھی اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ کسی سے رزق لینا چاہے تو ساری کائنات مل کے بھی اس کے رزق جانے کو روک نہیں سکتی۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی نظریہ ہے۔ لوگوں کی عجیب صورتحال ہے کہ لوگ توہم پرستی میں غیروں کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے ایمان کو چھوڑ کر۔ بھلا دین اسلام سے کامل بھی کوئی دین ہے، اس سے اچھا بھی کوئی دین ہے؟ جب ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کی خوش قسمتی کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کی خوش بختی کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی رہنمائی دین اسلام کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور دین اسلام جس چیز کا حکم دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے حکم دیتا ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں اس کا حکم ہی نہیں دیتا دین اسلام۔ تو کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی سال منحوس نہیں ہے، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور کوئی ان میں منحوس نہیں ہے۔ اصل انسان غافل ہے، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا کہ منحوس تو وہ گھڑی ہے جس گھڑی کو ہم گناہ میں گزارتے ہیں۔ اگر انسان سمجھے منحوس تو وہ گھڑی، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت جنتی جنت میں جا کر بھی ایک چیز پر افسوس کریں گے۔ اس چیز پر افسوس کریں گے وہ اپنا مقام جنت میں دیکھیں گے، حالانکہ جنتیوں کو کیا افسوس، تو جنت میں اپنا مقام دیکھیں گے تو وہ اس وقت خیال کریں گے کہ واہ مالک، جنت تو نے اتنی خوبصورت بنائی اور اس کا ہر درجہ تو سے زیادہ بنایا، اور ہماری ہر نیکی پر ہمیں کمال درجہ عطا فرمایا۔ ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے زندگی میں جو لمحات غفلت میں گزارے، کاش وہ بھی نیکیاں کر لی ہوتی تو آج اس سے بھی بلند درجہ ملتا۔ تو ہر اس گھڑی پر اس وقت افسوس ہوگا جو غفلت میں گزری۔ تو منحوس گھڑی کون سی ہوئی؟ جو اللہ کی یاد سے غافل میں ہوئی۔ اور قیمتی ترین وقت کون سا ہوا؟ جو اللہ کی یاد میں گزرا۔ تو بندہ مومن کے لیے ہر وقت قیمتی ہو سکتا ہے جب وہ چلتے پھرتے اللہ کی تسبیح بیان کرتا پھرے،
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھتا پھرے تو اس کے لیے ہر گھڑی قیمتی سے قیمتی ہو سکتی ہے۔ اور یہ وہم کرنا اور ان چیزوں میں پڑ جانا یہ مسلمان کی شان کے لائق ہی نہیں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ فرمایا کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ کتاب کو چھوڑا اور چل پڑے کافروں کی طرف اور کہنے لگے کہ وہ ہم سے زیادہ راہ راست ہوئے۔ آپ نے یہ بات عموماً سنی ہوگی، لو جی ساڑھے نال تو انگریز چنگے نے جناب انہاں دے ملک اس دا جناب ہے وہ جا نظام ہے جو انہاں دے ملک اس ایویں دا نظام ہے، وہ یہودی ہو کے ساڑھے دھوگاں بد گئے جناب، تو عیسائی ہو کے اللہ نکل گئے، وہ کافر ہو کے اللہ نکل گئے۔ اس میں قصور اس چیز کا نہیں کہ ہم مسلمانوں کے پیچھے رہ گئے، اصل یہ بات ہے کہ ہم مسلمان ہی تو ہوئے نہیں۔ مسئلہ تو یہ مسلمان ہو کے کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ اصل مسلمان ہو کے پیچھے رہ گئے، کوئی یہودی تھے عیسائی ہو کے نکل گئے، یہ جملہ ہی غلط ہے سرے سے، ایسا کہنا ہی نہیں چاہیے۔ مسلمان ہی تو ہم صحیح طریقے سے ہوئے نہیں۔ مسلمان کا معنی ہے اللہ کی راہ میں فرما برداری کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا، اپنی گردن رکھنے والا، فرما برداری کر۔ کوئی فرما بردار تو ہم خدا کے بنے نہیں، یہی تو مسئلہ رہ گیا ہمارا۔ اگر ہم دین اسلام کے صحیح طور پر فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر وہ برکت نازل فرماتا جس طریقے 313 تھے اور 1050 پہ غالب آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم پر وہ برکت نازل فرماتا کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت کی مدد یوں آتی کہ ہم دیکھ بھی نہ سکتے، اور اگر ہم دیکھتے تو ہماری آنکھیں روشن ہو جاتی۔ پھر اللہ کی مدد یوں آتی، لیکن ہم اس طرف گئے نہیں، ہم خود تو اس تہذیب کے پیچھے چل پڑے جو غیروں کی بنائی ہوئی ہے، اور پھر کہتے ہیں اپنے اسلام کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، حالانکہ ان کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا، جن کو اللہ کا پاک قرآن ملا ہو اور جن کی رہنمائی اللہ کی پاک کتاب کرتی ہو، قرآن پاک کرتا ہو، ان کو بلا ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ غیروں کے پیچھے چلیں۔ اس میں کون سی چیز نہیں ہے جو ہم غیروں سے تلاش کریں؟ ہر چیز تو اس کے اندر موجود ہے۔ تو کسی مسلمان کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ توہم پرستی میں پڑے، اللہ اور اس کے حکم کے خلاف ورزی کرے، کسی مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ وہ جی ہم گھر سے نکلے کام کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں بلی آگے سے گزری، ہم نے کہا جس کام کو جا رہے وہ ہو گئی نہیں، تو وہ کام نہیں ہوا ہمارا۔ کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا، کام نہیں ہونا۔ گھر کے اوپر جناب الو بول پڑا تو نوزت پھیل جانی ہے، نہیں جی کبا بولے گا تو مہمان آئے گا۔ اچھا یہ فیصلے ہمارے پر جانور کریں گے؟ انسان سے پھر وہ آگے اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو صرف مخلوقات بنایا اور ہر مخلوق کو انسان کے تابع کیے۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، کتنا بڑا جانور ہے ہاتھی، اور ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ انسان اس کو اپنے مرضی کے مطابق چلا رہے، اپنے اشارے کے مطابق چلا رہے۔ شیر کتنا خوبصورت پرندہ ہے، ہم نے دیکھا کہ انسان کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ یہ طاقت کس نے دی؟ انسان، اللہ نے۔ سانپ کتنا زہریلا جانور ہے، کتنا خطرناک ترین جانور ہے، انسان اس کو قید کر کے پھرتا ہے،
شیر کو انسان نے قید کیا، مگرمچھ کو انسان نے قید کیا، ہاتھی کو انسان نے پکڑا، ہر مخلوق پر حکومت انسان نے کی، پھر انسان کی عقل کو ہو کیا کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں پر یہ کہتا ہے الو بولے گا تو نوسط پھیلے گی، جناب کبا بولے گا تو مہمان آئے گا، اور بلی رستہ کاٹے گی تو کام نہیں ہوگا۔ تو انسان کو ہو کیا کیا ہے؟ اللہ نے ہاتھی جیسے جانور تیرے جناب اختیار میں کر دیے، اور تو ہے کہ تو اتنے سے الو پر جناب ایمان رکھ کے بیٹھا ہے، اور اتنے سے کبے پر ایمان رکھ کے بیٹھے، اتنی سی بلی پر تو ایمان رکھ کے بیٹھے۔ یہ بھلا انسان کی شان کے لائق بھی ہے؟ یہ کسی مسلمان کو زیب بھی دیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ مسلمان اپنی سوچ کو خود کمزور کرتا ہے۔ ہمارے اندر ایمان کی اپنی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ ساری چیزیں، یہ انہی لوگوں کا تو کام ہے جو لوگ دین سے دور، جو مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے توہم پرستی یونان سے شروع ہوئی ہے، اور یونان یہ فلسفے کا بادشاہ ملک ہے۔ دیکھیں فلسفہ کتنا عظیم علم ہے، کتنا بڑا علم ہے فلسفہ۔ تو یہ فلسفہ یونانیوں کی پیداوار ہے، لیکن وہ لوگ اتنے بڑے علم کو رکھنے کے باوجود بھی توہم پرستی کا شکار ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، وہاں اسلام نہیں تھا، اس لیے وہ وہاں پر وہم و گمان جو تھے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ اب کیا ہوا؟ اتنے بڑے فلسفی ہو کر انہوں نے کیا کیا؟ وہ سوچنے لگے، سب سے پہلا جو وہم انہوں نے شروع کیا وہ یہ تھا کہ یہ شیاطین اور شیطانی قوتیں، جنات وغیرہ لوہے سے ڈرتے ہیں، لوہے سے یہ بھاگتے ہیں، تو انہوں نے لوہا رکھنا اپنے ساتھ وہ شروع کر دیا۔ اچھا بعد میں انہوں نے اسی وہم کو آگے بڑھایا، تو انہوں نے کیا کہا کہ لوہے کو اگر نئے چاند کی شکل دے دی جائے، لوہے کو اگر نئے چاند کی شکل میں اس کو یوں کر کے بنا لیا جائے اور گھر میں رکھا جائے تو گھر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلے یونان سے یہ بات یہ سلسلہ چلا۔ اچھا پھر یہ بات آگے چلتی گئی، زمانہ جاہلیت میں لوگ یوں کیا کرتے تھے، کبوتر ہے نا، کبوتر کو اڑایا اور کہتے کہ کوئی کام کرنا ہے تو کبوتر کو اڑاؤ، اگر تو وہ دائیں طرف جائے گا تو وہ کام ہو جائے گا، اگر بائیں طرف جائے گا تو کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیر پھینکیں، تیر پھینک کر دیکھتے ہیں جناب فلاں اس طرف گیا تو یہ کام ہوگا، اس طرف گیا تو نہیں ہوگا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں۔ اسلام نے آ کر ان چیزوں کو ختم کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کچھ بھی نہیں، ادوا کچھ بھی نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں۔ یہ تیرا یہی چیز جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ پرندے کو اڑاتے تھے کہ دائیں طرف گیا تو کام ہو جائے گا، بائیں طرف گیا تو نہیں ہوگا، اس کو تیرا کہتے ہیں، یا تیر پھینکنا اس سے۔ اور ادوا کہتے ہیں بیماری کا متعدی ہونا، کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اتنا بھاگتے تھے بیمار بندے سے کہ جس کو بیماری لگ جاتی اسے اچھوت کہتے، اسے چھونا بھی گوارا نہیں کہتے۔ یہاں پر صغیر کہتے ہیں ہندوؤں میں یہ بات سمجھنا، ہندوؤں میں تو اچھوت مشہور ہی بہت ہے یہ بات۔ تو جو شخص بیمار ہو جاتا اس کے قریب کوئی نہیں جاتا، اس کو ملوث خیال کرنے لگتے۔ اسلام نے کتنا سونا طریقہ بتایا، فرمایا جو بیمار ہو جائے تمہیں چاہیے کہ تم اس کی عیادت کرنے جاؤ،
اس سے دور نہ بھاگو، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور ان میں سے ایک حق، ضروری حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی جا کے عیادت کرے۔ فرمایا جو بندہ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائے، ایک ایک قدم پر فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو شخص بیمار کی عیادت کے لیے جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنے ساتھ لے کر بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ نظام کتنا خوبصورت تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں نظام کتنا خوبصورت تھا۔ سارے محلے دار اکٹھے ہو کر مسجد میں نماز پڑھتے۔ اسلام نے کتنا خوبصورت طریقہ دیا، اکٹھے ہو کر مسلمان نماز پڑھے، نہ تو کوئی غریب امیر کا فرق رہے، نہ گورے کالے کا فرق رہے، نہ کسی جناب بیمار اور تندرست کا اس طریقے فرق رہے۔ اور فرمایا بیماری کی حالت میں بھی تو نماز پڑھ۔ آپ اندازہ کریں کسی شخص کو بخار ہوگا تو وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، پھنس کے کھڑا نہیں ہوگا نمازیوں کے دوران۔ ایک دائیں طرف کھڑا ہے، ایک بائیں طرف کھڑا ہے، دائیں طرف والا بھی تندرست ہے، بائیں طرف والا بھی تندرست ہے، درمیان میں بخار والا کھڑا ہے۔ اسلام نے کتنا خوبصورت نظام دیا، اس کا دل نہیں ٹوٹے گا، اور بلکہ یہاں تک کہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے، اور کوئی اگر نہیں آتا تو سلام پھیرنے کے بعد پوچھا جاتا آج فلاں ہمارا دوست نہیں پہنچا، فلاں ہمارا بھائی نماز کے لیے نہیں پہنچا، تو اڑوسی پڑوسی عرض کرتے حضور اس کی طبیعت خراب تھی، فرماتے چلو پھر چل کے اپنے بھائی کی عیادت کر کے آتے۔ اگر خدا کرے کہ ہمارے اندر یہ نظام ہے، اس طرف تو ہم جاتے نہیں۔ نماز کا وقت ہے، مسجد خالی پڑی ہوتی ہے، لوگ آتے نہیں مسجد میں، کھڑے نہیں ہوتے اس سے، اور اس سے دور ہوئے تو سارے توہمات آئے نا، اسلام سے دور ہوئے تو یہ مسائل آئے نا کہ غیروں کی طرف ہم چلنے لگے۔ وہ پرندوں سے بدفعالی اور بدشگونی لیتے تھے، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم چیزوں سے اس طریقے سے ہوئے۔ یہ دائیں آنکھ میں خارش ہو رہی ہے تو مال آنے والا ہے، بائیں آنکھ میں خارش ہو رہی ہے تو جانے والا ہے، دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو اچھا کام ہونے والا ہے، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو برا کام ہونے والا ہے۔ خدا کے بندو خدا پر یقین رکھو، ان چیزوں کا پورے جسم پر خارش ہوتی ہے، پھر سب کا کچھ نہ کچھ بنا لو۔ اس گدے پر خارش ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، خارش کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، خارش ہوگی تو خارش ہی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف یہ توہم پرستی ہے، اور یہ غیروں کی بنائی ہوئی ہے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خارش جسم کے کسی حصے پر بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے بندے کو، اس کا اس چیز سے کیا لینا دینا کہ رزق آئے گا یا رزق جائے گا۔ آنکھ پھڑکنے لگتی ہے، کبھی پٹھا کھنچ جاتا ہے آنکھ کا، کبھی کوئی اس طریقے کا مسئلہ بن جاتا ہے، یہ طبی مسئلہ ہے۔ اس سے اس چیز کا کیا لینا دینا کہ اچھا کام ہونے والا ہے یا برا کام ہونے والا ہے، اس سے اس چیز کا کیا لینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، قیامت والے دن میری امتی 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ عرض کیا حضور وہ کون سے ہوں گے، کون خوش نصیب ہوں گے؟ فرمایا جو لوگ بدشگونی اور بدفعالی پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے۔